تنظیم اور اس طرح کی اگر ہم ایسوسیشن بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں زیادہ چینلائز، زیادہ آسان اور زیادہ مینیجبل ہو سکیں گی۔ اچھا، اس کا میں مختصراً آپ کو 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا پی ایس اے کا، پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا، اس کو ہم اسکوپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا 3 پوائنٹ اسکوپ ہے۔ اس سے ہم نے کبھی کوشش ہم پوری کریں گے کہ ہم آگے پیچھے نہ جائیں انلیس کہ کوئی سارے اسٹوڈنٹس کا متفقہ کوئی ڈیسیژن آ جائے۔ وہ 3 پوائنٹ ہمارے پاس ہیں۔ سب سے نمبر 1 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں موجود طلباء کو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ پاکستان میں جو 20-24 یونیورسٹیاں ہیں اور پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہ پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اگر ہم فن لینڈ کی جو 10-12 یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی ہم اویلیبل کر سکیں اس سینس میں کہ جی ہم معلومات کا حصول آسان بنا دیں ان کے لیے، اور وہ لوگ آ کر اپنی اعلیٰ تعلیم کو یہاں پر ایک اچھے انداز میں جاری کر سکیں اور ان کو پتہ لگ جائے، کیونکہ یہ جب پاکستان سے ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہوتا ہے تو بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، لاکھوں روپے انوالو ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیوچر کیریئر ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ کوسچن، بہت زیادہ معلومات چاہیے ہوتی ہیں ان کو۔ تو ان چیزوں کے لیے کیٹر کرنے کے لیے ہم ایک ہمارا ہے کہ سب سے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو صحیح معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اپنا کیریئر کا ڈیسیژن بہت اچھے انداز میں کر سکیں۔ باقی جب وہ یہاں آئیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہے کہ جب فن لینڈ میں جب اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو ان کا تعلیم کے حصول میں جس طرح کی بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، وہ سماجی، سوشل اور ثقافتی کچھ بھی ہو سکتا ہے، موسم وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس میں ایڈجسٹ کرنے میں اگر ہم سے کچھ ممکن ہو سکا، جیسے کہ ہوتا ہے ہم لوگ اپنے ایک دوسرے کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، اس طرح ہم ایک باقاعدہ جماعت کی صورت میں ان لوگوں کو مدد کر سکیں۔ تو لہٰذا جو اسٹوڈنٹ یہاں آ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ فائنینشیل بھی ہوتا ہے کہ ان کو جاب وغیرہ ڈھونڈنے میں مدد دینا، کچھ ٹائم گزارنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو ان چیزوں کو کیٹر کرنا یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو پی ایس اے کے اسکوپ میں ہے وہ ہمارا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جی جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ہمارے یہاں پر پاکستانی ویسے رہ رہے ہیں ان کے درمیان اپنے ہمارے جو کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں، عید، بقرعید، رمضان، نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں 14 اگست، 23 مارچ اینڈ سو آن، ان ساری چیزوں کے اوپر اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام جس میں ہم اپنے ملک اور ثقافت وغیرہ کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں اور اپنے لوگوں کی اس کمی کو بھی پورا کر سکیں جو کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں سالوں سے، جب ہم باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے ان ساری چیزوں کو مس کر رہے ہیں۔ ایونٹس وغیرہ کا انعقاد چاہے وہ آل ان آل ہم کریں یا ہم کسی اور آرگنائزیشن سے پاکستان کے ان کے ساتھ مدد کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہم ان کے لیے کام کریں، تو مقصد بہرحال یہ ہے کہ جی ہم ایک ایسی پاکستانی سوسائٹی کا فن لینڈ میں قیام ممکن کر سکیں جو کہ یعنی کہ کسی طرح سے بھی کسی طرح کی کمی کا شکار نہ ہو یا کمی کی احساس کا شکار نہ ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 پوائنٹ اسکوپ ہمارا ہے، ہم نے ڈیفائن کیا تھا لاسٹ ایئر۔ اس کے بعد اب ہم یہاں پر پی ایس اے پی ایس اے کا اسٹرکچر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ پی ایس اے کا اسٹرکچر ایسے ہے کہ جی پی ایس اے فن لینڈ کی ایک آرگنائزیشن انڈر پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کے، کہ اس کی ایک باڈی ہے جس میں کچھ افراد ہیں کہ ایسے کام جو کہ پی ایس اے فن لینڈ کے لیول پر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر سٹی لیول پر کوئی کلچرل ایونٹ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس میں معاون ہو، مدد کر سکیں یا کچھ کر سکیں، تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے وہ باڈی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے امبریلا کے نیچے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ چیپٹرز ہوں گے۔ ہر یونیورسٹی کے اندر جیسے ہیلسنکی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے اندر یہ پہلے چیپٹر کا آغاز ہوا ہے، اگرچہ یہ فارملی آغاز ہے، اگرچہ ترکو میں اور لیپرانتا اور تامپرے وہاں پر بھی گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ ترکو میں تو باقاعدہ وہ لوگ یعنی کہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ فارمل آغاز ابھی تک وہاں نہیں ہوا ہے، لیکن یہ پہلا آغاز ہے ہیلسنکی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں جو ہم لوگ آج کر رہے ہیں، جس میں ہم یعنی کہ فارمل باڈی بنانے کا اعلان کرنے لگے۔ چیپٹر کے اغراض و مقاصد بھی بالکل اسی امبریلا کے نیچے ہیں جو کہ پی ایس اے کا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ
وہ سارے کام جو فن لینڈ لیول کے ہیں وہ تو وہ آرگنائزیشن کرے گی، لیکن چیپٹر جو ہے جیسے اگر اسٹوڈنٹ ہیلسنکی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آ رہے ہیں یا ایسے پروگرام جو کہ ہیلسنکی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی آفر کرتی ہے تو وہ اس کو ظاہر سی بات ہے یہاں کے اسٹوڈنٹ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو وہ آگے کریں گے تمام. اچھا تو لہٰذا پی ایس اے ایکٹیویٹی چیپٹر کا میں آپ لوگوں کو تعارف کرواتا ہوں. صدر، جنرل سیکرٹری، فنانس سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری، یہ عہدے ہم نے صرف اس وجہ سے رکھے ہیں کہ جی رسپانسبلٹی لینے کی بات ہوتی ہے کہ جی کون رسپانسبلٹی لے گا، کون بات کو شروع کرے گا، کسی چیز کو شروع کرے گا، سوچے گا کہ کیا کرنا ہے اور کون آگے کرے گا. ادروائز ہمارے سارے پی ایس اے کے ممبر جو ہیلسنکی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں پڑھ رہے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ سارے ممبر بھی ہیں اور وہ سارے ہی ہمارے لیے اثاثہ ہیں. صرف اور صرف یہی کرائٹیریا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور انہوں نے موٹیویشن شو کیا ہے اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی ہم نے دیکھا بھی ہے ابھی پچھلے 2-4 دنوں میں کہ سارے اسٹوڈنٹ جو یہاں پر موجود ہیں وہ نہ صرف یہ کہ موٹیویٹڈ ہیں، وہ آگے بڑھ کے کام کرنا جانتے ہیں بلکہ چاہتے بھی ہیں. اور جو کہ ہم سال کے آغاز میں اکیڈمک سال کے آغاز میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں جب نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور لوگ اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مختلف چیزوں سے، مختلف کام کے لحاظ سے. تو صدر کے لیے صدر کا عہدہ جناب یہ باسط بھائی ہیں ہمارے. یہ ہم نے ان کو چنا ہے. یہ آپ نے بتا دیں کہ ماسٹر. السلام علیکم، میرا نام باسط ہے، بہت لوگوں کو پتہ ہے. اور میرا خیال ہے سب سے کسی کا ایک اہم چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ جب پاکستان سے لڑکے نئے یہاں پر فن لینڈ آتے ہیں تو ان کو شروع بہت مشکل ہوتی ہے، یعنی کہ کہیں ان کے پاس پیسوں کی کئی کمی ہوتی ہے، جاب نہیں ہوتی، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو پہلے ہم سب ہوتا یہ تھا کہ انڈیویجولی سب لوگ یعنی کہ اپنی اپنی جگہ پہ لوگ کیا کرتے تھے، مگر انشاءاللہ اگلے سال سے کم از کم HUD کے لیول پہ جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ ایز اے گروپ جو ہے سب لوگوں کو سپورٹ کریں گے. اور امید ہے کہ مطلب حتیٰ کہ جاب ڈھونڈنے میں مطلب وہ دینا بے شک اور جاب ہو جو بھی ہو تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ کام ضرور کر رہے ہیں اسپیشلی ہونا چاہیے. جنرل سیکرٹری جناب فرحان خان. نام میرا فرحان خان ہے، میں تعلق میرا کراچی سے اور ہیلسنکی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں میرے ماسٹر جو ہے نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی میں، ساتھ ساتھ میں ایز ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی کام کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ پیپل ٹیکنالوجیز میں ایز اے 2 ٹاسک بھی پرفارم کر رہا ہوں. ہمارے انفارمیشن والے بھائی کی اچھا یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں جو کہ بیسکلی ہمارے زیادہ تر ویب وغیرہ سے ریلیٹڈ ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے یکجا کرنے کے لیے. میرا نام پردیپ راٹھی ہے، میں یہاں MSc موبائل کمپیوٹنگ میں کرنے آیا ہوں. بیچلرس میں نے NED سے کی تھی. میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس آرگنائزیشن کو آگے بڑھا سکیں اور آپ اور کمیونیکیشن میں MSc کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے میں کانسیپٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایز اے لیکچرر جاب کر رہا ہوں. وہاں سے اسکالرشپ کے یہاں سے MS کرنے کے لیے السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ عدنان جو ہے وہ فائنانس سیکرٹری ہے، تو برائے مہربانی جن لوگوں نے اپنے پیسے بھی دینے ہیں وہ جاتے ہوئے عدنان سے لازمی ملنے. اچھا زیدی جو کہ ہمارا چیف گیسٹ
गेस्ट स्वीडन से तशरीफ लेकर आया है, वो कह रहा है कि बस करो क्योंकि खाना ठंडा हो जाए। तो हम अब खाना लगाने लगे और इंशाल्लाह आप लोगों को ये हमारा खाना, हमारी एफर्ट। अच्छा, लास्ट आखिरी चीज़ मैं बोलूँगा लाजमी, ये खाना वगैरह जो हम लोगों ने बनाया है, ये सारी अरेंजमेंट जो की है, ये सारे हमारे PSA के स्पेशली मेंबर्स और मुर्जा साहब और उनकी फैमिली ने हमारे लिए साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है इन चीज़ों को सजाने में, चीज़ों को बनाने। स्पेशली इज़्ज़ा सजल इज़्ज़ा ने ये सफाई की है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, हम उसके अलावा कंपटीशन का हुआ था इधर चिकन बनाने का फरीद और इमरान ज़बान के दरमियान, तो वो इंशाल्लाह आप लोग खा के बताएंगे कि कौन जीता है। अगर अच्छा होगा तो इन दोनों ने इसके अलावा इसको डेकोरेट करने के लिए हमारे साथ स्पेशल तावन साहब बैठिए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा सारे स्टूडेंट मेंबरान का उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग भी इंशाल्लाह जब खाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे तो उसके बाद आप लोग